رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ گزشتہ جمعے میں بھی یہ آیت تلاوت کی گئی تھی اور بتلایا گیا تھا کہ اس آیت کو صحابہ کرام نے قرآن مجید کی جامع ترین آیت شمار کیا ہے، اس اعتبار سے کہ خیر کی تمام بنیادیں اللہ نے اس میں 3 لفظوں میں بیان کر دی ہیں اور شر کی تمام بنیادیں 3 لفظوں میں بیان فرما دی ہیں۔ اس طرح اس آیت میں خیر و شر کی حقیقت واضح ہو گئی ہے۔ آدمی اگر خیر کو حاصل کرنا چاہے تو ان 3 بھلائیوں سے وہ آغاز کرے، ابتدا کرے، اور انشاءاللہ اس کے تحت میں بہت سی بھلائیاں خود بخود پیدا ہو جائیں گی۔ اور اگر آدمی شر سے بچنا چاہے، اپنے کو محفوظ رکھنا چاہے، تو ان 3 برائیوں سے ابتدا کرے، انشاءاللہ اور برائیوں سے خود بخود بچتا چلا جائے گا۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کریم کی خیر و شر کو واضح کرنے والی جامع ترین آیت ہے۔ اس میں خیر کے باب میں اللہ نے 3 صفتوں کا ذکر فرمایا، العدل، الاحسان اور ایتاء ذی القربی، یعنی صلہ رحمی۔ تو پہلی صفت ہے عدل کی، دوسری صفت ہے احسان کی، تیسری صفت ہے صلہ رحمی کی۔ عدل کی تفصیل گزشتہ عرض کی گئی، محدثین اور سلف صالحین کے حوالے سے کہ عدل کسے کہتے ہیں۔ عدل کا تعلق اللہ کی ذات سے بھی ہے، عدل کا تعلق اپنی ذات سے بھی ہے، اور عدل کا تعلق اللہ کے بندوں سے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عدل کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے حق کو اپنے حق پر مقدم کر دے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبدیت اور اس کی حاکمیت کو عملاً ظاہر کر دے۔ یہ اللہ کے ساتھ عدل ہے۔ اپنے ساتھ عدل یہ ہے کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرے، اور جو باتیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں وہ اپنے اندر سے نکال دے۔ یہ اپنی ذات کے ساتھ عدل ہے، اس کی حق کی ادائیگی ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ عدل یہ ہے کہ جس کا جو حق اس کے اوپر بنتا ہے وہ اس کو ادا کر دے۔ یہ مخلوق کے ساتھ عدل ہے۔ احسان اس سے آگے کے درجے کی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدل اور حقوق کی ادائیگی سے بڑھ کر آدمی کسی کے ساتھ سلوک کرے۔ عبادت میں احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ایسے کرو عبادت جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ نماز پڑھو، روزہ رکھو، خیرات کرو، کسی کے ساتھ بھلائی کرو، جہاد کرو، کوئی سا بھی عمل صالح کرو، تو اس عمل صالح کے کرتے وقت کیفیت یہ ہو کہ جیسے ہم خود اللہ پاک کو دیکھ رہے ہوں اور ان کے سامنے ان کو دیکھتے ہوئے بندگی کا فریضہ ادا کر رہے ہوں۔ تو جو اخلاص، جو للہیت، جو خشوع، جو خضوع، جو ادب اور جو احساس بندے میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مالک دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کیفیت پیدا کرنے کا نام عبادت میں احسان ہے۔ یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے بندے ہو سکتے ہیں جن کی اپنی
اپنے حالات کی وجہ سے، اپنی استعداد کی کمی کی وجہ سے یہ اعلیٰ درجہ نہ ملے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دوسری گنجائش بھی رکھی ہے، اور وہ یہ ہے اِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم ایسی عبادت نہ کر سکو کہ تم خود اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو ایسی تو کر لو کہ تمہارا یقین یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہو، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس درجے کی تو کر لو۔ تو ادنا درجہ یہ ہے، اعلیٰ درجہ وہ ہے۔ اپنے اپنے نصیب، جس کی کوشش سے جس کو جو منصب مل جائے اور جو مقام مل جائے۔ باقی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے سوال کیا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کس کو کہتے ہیں دین میں، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم خود اللہ پاک کو دیکھ رہے ہو۔ جیسے ایک نوکر کام کر رہا ہو اور وہ یہ دیکھ رہا ہو کہ سامنے اس کا مالک کھڑے کے نگرانی کر رہا ہے، تو خود دیکھ رہا ہو۔ اور ایک نوکر وہ ہے جو کام کر رہا ہے، نوکر اس کو اس کا مالک نظر تو نہیں آ رہا ہے، لیکن اسے یہ یقین ہے کہ کہیں سے بھی وہ دیکھ رہا ہوگا مجھے، کھڑکی میں سے، گھر میں سے، پردے میں سے، چلمن کے پیچھے سے، گلاس کے پیچھے سے، کہیں سے مجھے وہ دیکھ رہا ہوگا، اگرچہ کہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جیسے بہت سے گلاس ایسے ہوتے ہیں کہ اندر بیٹھے ہوئے آدمی کو باہر سب کچھ دکھائی دیتا رہتا ہے، لیکن باہر والے آدمی کو اندر کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ تو اگر ایک آدمی باہر کام کر رہا ہو اور آفس پر گلاس ایسے لگے ہوئے ہوں اور مالک اندر سے دیکھنے کا امکان ہے کہ وہ دیکھ رہا ہوگا، حالانکہ نوکر کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تب بھی اس امکان کی بنیاد پر وہ کام ڈھنگ سے ہی کرتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے دیکھ رہا ہوگا، کہیں پکڑ ہو جائے گی، خامخواہ پریشانی، مزدوری کم کر دے گا، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، سسپینڈ کر دے گا، نوکری سے ہٹا دے گا، اس لیے پھر بھی کام ڈھنگ سے کرتا ہے۔ لیکن اس سے بھی اعلیٰ درجے کا اس وقت کام ہوتا ہے نوکر سے، خادم سے، غلام سے، جب اس کا آقا اس کو دیکھ رہا ہو اور یہ اس کو دیکھ رہا ہو، اس وقت اور بھی اعلیٰ درجے کا کام ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی سب سے اعلیٰ درجہ عبادت میں احسان کا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، ایسے کرو، اس یقین کے ساتھ عبادت کرو کہ مجھے بھی اللہ میاں نظر آ رہی، اس یقین کے ساتھ عبادت کرو۔ اور اگر یہ مقام نہ ملے کہ تھوڑے ہی لوگوں کو ملتا ہے، بڑے مجاہدوں کے بعد جتنا انسان خلق سے تعلق کم کرتا جائے گا، حق کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا اس کا، تو ایک دن ایک کیفیت آتی ہے وہ مخلوق سے بالکل جدا رہتا ہے اور حق تعالی شانہ سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ خلق میں جتنا اپنے کو مشغول کرے گا حق سے اتنا کٹے گا، اور خلق سے جتنا کٹے گا حق سے اتنا جڑے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اس کا اپنا، اس کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ اس لیے یہ مقام بھی مل سکتا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، لیکن چاہیے نہ ملے تب بھی ناکامی، مایوسی کی کوئی وجہ نہیں، کوئی بات نہیں، دوسرا درجہ تو اختیار کر لو، دوسرا درجہ بھی مقبول ہے، وہ بھی معتبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ کام ہم جب کر رہے، یعنی عبادت جب ہم کر رہے ہوں تو مالک کے ہمیں دیکھنے کا یقین تو ہو کہ ہم تو نہیں دیکھ رہے مالک کو، لیکن مالک تو ہمیں دیکھ رہا ہے، اس یقین کے ساتھ ہم اس کی عبادت بجا لائے۔ تو عبادت میں احسان یہ چیز ہے جو نبی نے بیان فرمائی، جس کے دو درجے ہیں، ایک عوام کا درجہ ہے، ایک خواص کا درجہ ہے۔ یہ احسان عبادت میں ہے۔ اپنی ذات کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ہم اپنی ہر صفت کو عمدہ سے عمدہ بنائیں، اخلاق بڑھیا درجے کے ہوں، اعمال بڑھیا درجے کے ہوں، وضاقتہ بڑھیا درجے کی ہو، معاملات بڑھیا درجے کے ہوں، معاشرت بڑھیا درجے کی ہو۔ بڑھیا کا کیا مطلب ہے؟ سب سے عمدہ، سب سے اچھا، سب سے اچھا خلق کس کا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس سے اچھے کسی کے اخلاق نہیں، اس کائنات میں کسی نبی کے بھی اس درجے کے نہیں جس درجے کے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اس لیے کہ اور انبیاء بھی بہت مہذب تھے، بڑے اخلاق والے تھے، لیکن ہمارے نبی ان سب سے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، ان سب سے بڑے۔ تو اب اس سے اچھا ہم اس دنیا میں کہاں ڈھونڈیں گے بھائی
کیا یہود کے پاس ڈھونڈیں گے، نصارہ کے پاس ڈھونڈیں گے، ہنود کے پاس ڈھونڈیں گے، کس کے پاس جا کے دیکھیں گے بھائی بڑھیا اخلاق کس کے پاس ہے؟ لاؤ، اللہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ سے احسان کریں، اور احسان یہ ہے کہ بڑھیا اخلاق والے ہوں. تو بڑھیا اخلاق کس قوم کے پاس ہے؟ کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. سب سے بڑھیا اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. آپ ان کی سیرت میں ڈھونڈیے، وہی ملیں گے، اور تو کہیں ملیں گے نہیں. ان کے سیرت میں ان کے اخلاق ملیں گے. سب سے اچھے اعمال بناؤ، تو سب سے اچھے اعمال کس کے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. معاملات اور مالیات میں دیانت سب سے بڑھیا کس کی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. معاشرت بیوی بچوں کے ساتھ اور خاندان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ معاشرت اعلیٰ درجے کی، بڑھیا قسم کی، تو کہاں ملے گی بھائی؟ وہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے گی. اس لیے کہ ان سے بڑھیا معاشرت کہیں بھی نہیں ہے، سب سے اعلیٰ معاشرت انہی کے پاس ہے. تو گویا اس کو اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ احسان اپنی ذات کے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے اپنی زندگی کو مسنون بنانا. اپنی زندگی کو مسنون بنانا تو ہم نے اپنے ساتھ احسان کیا. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تم کو عدل کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے. تو احسان اللہ کے ساتھ یہ ہے کہ عبادت دیانت کے ساتھ کرو، اور احسان اپنی ذات کے ساتھ کیا ہے؟ اپنی ذات کے ساتھ یہ ہے کہ کل صفات نبی کے اخلاق کے سانچے میں ڈھال لینے کی کوشش کرنا، تمام صفتیں نبی کی جیسی ہماری ہو جائے. اور احسان مخلوق کے ساتھ، تیسرا نمبر، مخلوق کے ساتھ احسان کا کیا مطلب ہے؟ مخلوق کے ساتھ احسان کا یہ مطلب ہے کہ ان کے حقوق ادا کرنے میں عفو درگزر سے کام. ہم کو دینا ہے تو حق سے زیادہ دے دو، اس کو حق سے زیادہ دے دو. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے قرض لیتے تھے. قرض لینے کی نبی کو کبھی ضرورت نہیں تھی، اللہ پاک نے انہیں بہت بے نیاز بنایا تھا. ان کے ہاتھ سے دنیا کو جتنی حسنات و خیرات ملی، ان کے ہاتھ سے دنیا کو جتنی مددیں ملی، شاید ہی انسانیت کی تاریخ میں سخاوت کا یہ معیار شاید نہیں، بالیقین کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا. جتنی سخاوت اپنی حیات طیبہ میں ہمارے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے فرمائی ہے، خود ان کے امت میں کوئی نہیں جو اتنی سخاوت کر سکے. اتنی سخاوت کی تو ان کو قرضوں کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے سخاوت کے دروازے امت کے لیے کھول رکھے تھے. تو خود کو کبھی کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی تھی اپنے گھر میں بیویوں کے واسطے کہ آپ قرضہ لے لیتے تھے کسی سے، اور بہت دفعہ قرضہ بھی امت کے لیے لے لیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آدمی آتا کہتا کہ یہ حاجت ہے، اللہ کے نبی فرماتے بھائی فلاں سے لے لو، میں اس کی ادائیگی کر لوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرض اپنے ذمے کر لیتے تھے اور کسی کا بھلا کر دیتے، وہ کام بنا دیا کرتے تھے. تو یوں بھی مقروض ہوتے تھے. اور مقروض ہونے میں آپ کی ایک مصلحت یہ تھی کہ وہ قرضے بھی آپ ایمان والوں کے مقابلے میں جو مدینہ منورہ میں بے ایمان تھے ان سے لیتے تھے، ان سے لیتے تھے. اور منشا یہ تھا کہ اپنے حسن اخلاق سے، اپنے حسن وفا سے، اپنی عہد کی پابندی سے اور اپنے اخلاق کی بلندی سے یہ لین دین میں جو تأثر پیدا ہوتا ہے، یہ تأثر ان کے اسلام سے قریب ہونے کا سبب ہو جائے. تو معاملات کرتے تھے. آدمی معاملات سے متاثر ہوتا ہے. معاملات کی صفائی سے آدمی کسی سے جتنا متاثر ہوتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ہوتا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محض اس لیے کہ بھائی میں ان سے معاملہ کروں گا تو یہ میرے اخلاق کی بلندی سے اتنا متاثر ہوگا کہ کم سے کم اسلام نہیں بھی قبول کرے گا تو اسلام کے بارے میں زہر اور ضرر تو نہیں بنے گا. جیسے بہت سے لوگ آج مسلمانوں کے حق میں نقصان دہ صرف اس لیے ہیں کہ نہ اسلام کو جانتے ہیں نہ مسلمانوں کو جانتے ہیں. اس وجہ سے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملات کو آگے بڑھا کر دوسرے لوگوں کے سامنے اسلام کی بلندی کو پیش کرتے تھے.
اور سچی بات یہ ہے کہ ان کا یہ مقام تھا، وہ کرتے تھے، اثر بھی ہوتا تھا۔ ہم جیسے لوگ تو کسی سے معاملہ کریں تو سوائے اس کے کہ اگر وہ پہلے سے خوشگمان ہے تو اور بدگمان کر دیں، اور کسی لائق ہم تو نہیں، ہمارے اخلاق تو نہیں ایسے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے تو آپ لیتے تھے قرضہ، تو روایات میں آتا ہے کہ جب قرضہ واپس کرتے تھے تو حساب دے دیا، بھائی کتنے یہ پیسے ہیں، یہ کھجور ہے، یہ سامان ہے واپس کرنے کا، تو اللہ کے نبی حساب کتاب سے برابر واپس کر دیتے تھے اس کو۔ جب اس کی واپسی ہو جاتی اور یہ لین دین ختم ہو جاتا تو اس کے بعد پھر اپنی طرف سے مزید عنایت فرماتی تھی، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھلائی کا بدلہ بھلائی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ احسان کے عوض میں احسان نہیں تو اور کیا کیا جانا چاہیے؟ ایک آدمی نے احسان کیا کہ ہم سے کوئی امید رکھے بغیر صرف ہم کو نفع پہنچانے کے لیے ہمیں قرض دیا، اور اس پر کوئی آس نہیں رکھی، اس سے کوئی نیت خراب نہیں کی، اللہ سے اجر لینا اور میرے بھائی کا کام بن جائے، اس کے لیے اس نے ہم کو دیا تھا، اور ہم نے بھی کوئی اس سے نفع دینے کی بات نہیں کی، اس لیے کہ کریں گے تو وہ تو حرام ہے، سود ہے، ہلاکت ہے، بربادی۔ لیکن اب جب اخلاص کے ساتھ اس نے ہماری مدد کی اور ہم نے بھی وعدہ وفا کرتے ہوئے اس کے اس احسان کو ادا کر دیا، تو جہاں زبان سے کہتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے ہمیں وقت پر مدد کی تھی، اللہ آپ کے مال میں برکت دے، یہ سب شکریہ تو زبان سے ہی ادا ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کا کمال یہ ہے کہ زبان سے تو اس کا شکر کرتے ہی تھے ادا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اسے اپنی طرف سے تحفہ دیتے تھے، اور وہ تحفہ یہ تھا کہ اس نے احسان کیا تو ہم بھی احسان کریں اس کے ساتھ، اس نے بھلائی کی تو ہم بھی اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ لیکن اگر اس کی توقع پہلے سے کوئی رکھے یا ایسی معاملت طے کرے تو یہ اس صورت میں سود ہو جاتا ہے، وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، وہ ناجائز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلق کو سامنے رکھ کر لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے بعد اپنی طرف سے ان کی خدمت بھی کر دیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی کہ لوگ جو ہیں بغیر سود کے قرضہ دینے کو تیار نہیں، اس کی نوبت ہی نہ آتی، اور وہ خود ہی سے سوچتے کہ بھائی مدد کرنا چاہیے، ثواب لینا چاہیے، اور دنیا جو مقدر میں ہے مل جائے گی، اللہ تعالیٰ دے دیں گے، تو وہ سوچتے۔ لیکن ہم نے اس خلق کو ختم کر دیا نا، یہ کوئی خلق ہمارے پاس رہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے، معاملات میں احسان۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے سب سے بڑے دشمن اسلام اور نبی کا سب سے بدترین حاسد عبداللہ ابن ابی مر گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص نکال کر کے دی کہ اس قمیص میں اس کو کفنا دو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری قمیص کے اس کے جسم سے لگے رہنے کی وجہ سے اس پر نرمی کا معاملہ فرمائے، یہ اتار کر دی۔ بعض علماء نے اس میں تطبیق کی ہے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف یہ تھا کہ کسی کا احسان اپنے اوپر باقی نہیں رہنے دیتے تھے، اس سے زیادہ اس سے سلوک کر دیا کرتے تھے۔ اس کے مرنے کی اطلاع ملی تو آپ کو یاد آیا کہ جب بدر میں قید کیے گئے تھے مکے کے مشرکین تو آپ کے چچا حضرت عباس بھی قید ہو کے آئے تھے، کیونکہ اس وقت تک وہ کافروں ہی میں تھے، وہ بھی قید ہو کر آئے تھے۔ تو ان قیدیوں کو مسجد نبوی میں کھجور کے جھاڑوں سے بند دینے کے لیے کہا گیا تھا، باہر جو کھجور کے درخت تھے ان پیڑوں سے بند دینے کے لیے کہا گیا تھا، تو وہ باندھ دیے گئے تھے۔ حضرت عباس بہت بڑے خاندان کے رئیس آدمی، نرم و نازک تھے، بندھے ہوئے رہنے کی وجہ سے کراہ رہے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو رہے تھے چچا کے کراہنے کی وجہ سے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بہت بے چین معلوم ہو رہے، فرمایا کہ عباس کی آوازوں سے مجھے بے چینی ہو رہی ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ فرمائیں تو ہم ان کو کھول دیں، تو فرمایا کھولنا ہے تو سب قیدیوں کو کھولنا ہے، اور اگر نہیں تو ان کو بھی نہیں، کیونکہ سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوگا، سب ایک ہی قیدی ہیں۔ اب میرا رشتہ دار اس لیے تو میں اس کے ساتھ الگ معاملہ نہیں کر سکتا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ذرا مشقیں ان کی ڈھیلی کر دیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر تم سے ہو سکے تو بس اتنا کر دو کہ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے بدلوا دو، اس لیے کہ اس پر خون کے سوکھ جانے کی وجہ سے وہ کپڑے ان کو چبھ رہے ہوں گے، جس سے ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے خاندان کے بہت وجیح لحیم شہیم آدمی تھے، تو ان کے سائز کا وہاں کوئی قمیص ملا ہی نہیں کہ ان کو بدلا دیا جائے۔ اتفاق سے ملا تو عبداللہ ابن ابی کا ملا، تو عبداللہ ابن ابی کا قمیص پہنا کر حضرت عباس کو تھوڑی راحت پہنچائی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ محفوظ تھا کہ اس شخص کا ایک احسان میرے اوپر ہے اور اس احسان کو چکانا ہے، کوئی احسان نبی کو باقی نہیں رکھنا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہی تھی، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کوئی بھلا کرے تو اس کے جواب میں ہمیں بھلا کرنا ہے اور کسی کا بھلا باقی نہیں رکھنا ہے۔ حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، جتنے لوگوں نے میرے اوپر کسی نسبت سے احسان کیا، یعنی حضور نے اس کو احسان کیا، ورنہ امت نبی پر کیا احسان کرتی، آپ نے اس کو احسان فرمایا، یعنی کبھی بھی کسی نے کوئی میرے ساتھ بھلائی کی تھی تو میں نے اس سے بڑھ کر بھلائی اس کے ساتھ کر دی ہے، اور کسی کی بھلائی کا احسان اور بوجھ میں باقی نہیں رکھا ہوا ہوں۔ جس نے بھی مجھ سے کوئی بھلائی کی تھی تو میں نے اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ بھلائی کر دی ہے، سوائے ابو بکر کے کہ میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، اللہ ہی قیامت میں ان کو اس کا بدلہ دے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا احسان محفوظ رکھنا، موقع پر ادا کر دینا۔ اب دیکھیے کہ یہ عبداللہ ابن ابی مر گیا تو اس نے اپنی قمیص سے آپ کے چچا کو راحت پہنچا کر آپ کے دل کو خوش کیا تھا، اس کو احسان مانا، محفوظ رکھا اور اتنا زبردست بدلہ دیا کہ اس سے بہتر بدلے کی کوئی توقع نہیں کر سکتا، کہ اس کے عذاب میں تخفیف کا سبب کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ روئے زمین پر آپ کا دل دکھانے میں اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں، سب سے بڑھ کر آپ کا دل دکھانے والا وہ ہے۔ تو میرے دوستو، احسان، معاملات میں احسان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان دیکھو، صحابہ کے احسانات کو پڑھو، اولیاء اللہ کے احسانات کو پڑھو، سب میں یہ صفت تھی کہ وہ مخلوق کے ساتھ احسان کرتے تھے۔ احسان میں یہ بھی داخل ہے، ایک شخص ہمارا حق نہیں ادا کر سکا، درگزر کر دو، احسان ہے، ہمارا حق نہیں ادا کر سکا، درگزر کر دو، معاف کر دو۔ ایک شخص نے ہمارے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، پھر نادم ہوتا ہے، معاف کر دو۔ اہل اللہ کا تو یہاں تک حال ہے کہ وہ تو نادم نہیں ہوئے، لیکن ان کے دل میں آیا کہ اگر میں معاف نہ کروں تو کہیں اللہ ان کو برزخ میں، قبر میں عذاب نہ دے، قیامت کے دن عذاب نہ دے، آخر وہ بھی ایک انسان ہے، لہذا انہوں نے اپنی طرف سے معاف کر دیا، اپنی طرف سے معاف کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے کہ میں صبح اٹھ کر پہلا کام یہ کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ سے عہد کرتا ہوں کہ اے اللہ آج مجھے جو لوگ بھی ستائیں گے میں ان کو معاف کر دیا، کیونکہ ان کو بہت ستایا لوگوں نے، ان کے دور میں حالات کچھ ایسے تھے کہ لوگوں نے ان کو بہت ستایا ہے، تو انہوں نے معمول ہی بنا لیا کہ بھائی ایمان والوں کو تو معاف، اللہ معاف پہلے صبح ہی معاف کر دیا، شام میں کون ستانے والا ہے اس کا کیا حساب۔ دیکھو احسان کا درجہ ہم کو اتنا بڑا حاصل ہو جائے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن اتنا تو کرو، عزیزوں کو، قریبوں کو، دوستوں کو، ایمان والوں کو، صالحین کو، نیکوکاروں چھوڑو، درگزر کرو، اللہ ہمیں درگزر کرنے والا ہے، تم بندوں کو معاف کرو، اللہ تم کو معاف کرے گا۔ جو حدیث مسلسل کہلاتی ہیں، کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو مسلسلات کہا جاتا ہے، ان کا نام مسلسلات ہے۔ مسلسلات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو بیان فرمایا تھا اسی ادا کے ساتھ، اسی کی نقل کرتے ہوئے آپ سے لے کے آج تک مسلسل وہ حدیث بیان کرتے رہے ہیں محدثین علماء، اسی طرح جیسے اللہ کے نبی نے جس طرح بیان کیا، ممبر پہ کھڑے ہو کے کیا تو مسلسل اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر راوی ممبر پہ ہی کھڑے ہو کے بیان کیا ہے، اس کو مصافحہ کر کے آپ نے کہا تو مسلسل اس کو کہتے ہیں ہر راوی نے مصافحہ کر کے ہی سنایا اس کو، جس ادا میں نبی نے کوئی بات فرمائی تھی اس کو۔ تو کھجور کھلا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کر کے ایک بات بتاتا ہوں میں تم کو، اس کے بعد بات بتائے
اس طریقے کے ساتھ حدیثیں اسی طریقے سے آج تک کنٹینیو بیان کرتے محدثین کہ نبی کی ادائیں بھی محفوظ اسی طرح چلتی ہوئی آئیں اور وہ روایت اس ادا کے ساتھ ہی نقل کی جائے. یہ عشق و محبت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے امتیوں نے اللہ کے نبی سے کس کس طرح محبتیں کی ہیں اور کس کس طرح ان سے اپنا تعلق رکھا ہے. تو انہی مسلسلات میں سے یہ معروف و مشہور مسلسل حدیث ہے جسے بڑے ذوق و شوق سے بڑے بڑے محدثین سے شائقین علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. جو رحم کرنے والے ہیں آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے، تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، رحمان تم پر رحم کرے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مسلسل ہے، مسلسل بیان کی جاتی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ حدیث کتنی عظیم الشان ہے کہ آپ نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن. جو رحم دل ہیں رحمان بھی ان پہ رحم کرتا ہے. جو سنگ دل ہیں رحمان کو ان سے کیا دلچسپی ہے. جو رحم دل ہے رحمان ان پر رحم کرتا ہے. اور پھر نبی نے نصیحت فرمائی، یہ خبر دینے کے بعد ہم کو نصیحت فرمائی ارحموا من فی الارض. جو زمین پر ہیں تمہارے ساتھ لوگ ان پہ تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء. جو آسمانوں میں ہے وہ ہستی تمہارے اوپر رحم کر دے گی. تم اس ریس میں، اس حرص میں، اس آس میں لوگوں پر رحم کرو کہ رحمان میرے اوپر رحم کر دے. یہ احسان ہے. ہم بدلہ بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم نے درگزر کر دیا، اس کو احسان کہتے ہیں. بدلہ لے لیا اور زیادتی نہیں کی تو اس کو عدل کہتے ہیں، اور بدلہ نہیں لے کے درگزر کر دیا تو اس کو احسان کہتے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. اللہ تم کو عدل کا بھی حکم دیتا ہے اور اللہ تم کو احسان کا بھی حکم دیتا ہے. عدل یہ تو فرض ہے، واجب ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور احسان جو ہے یہ سنت ہے، ہمارے نبی کا طریق ہے. کرو تو تم اللہ کی نظر میں اچھے و بھلے بن جاؤ گے اور تمہارا مقام اونچا ہو جائے گا. اور تیسری چیز فرمائی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. صلہ رحمی رشتہ داروں کو دو. عدل اور احسان میں صلہ رحمی داخل ہے. عدل اور احسان کی دونوں صفتوں میں صلہ رحمی داخل ہے کہ تم رشتہ داروں کے حقوق واجبہ ادا کرو، یہ عدل میں آ گیا. اور تم رشتہ داروں کو درگزر کر دیا کرو، معاف کر دیا کرو، بہتر سلوک کیا کرو، یہ احسان میں آ گیا. لیکن پھر الگ سے اس کو کیوں بیان کیا؟ مفسرین فرماتے ہیں تاکہ بندوں کو معلوم ہو جائے کہ عدل و احسان کے جتنے میدان ہیں اور عدل و احسان کے جتنے اسباب ہیں ان سب میں اللہ کے نزدیک محتم بالشان صلہ رحمی کا میدان ہے. صلہ رحمی میں عدل اور احسان زیادہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے. سب سے پہلے وہی دیکھے گا کہ بھائی صلہ رحمی کے میدان میں تم عدل کر رہے ہو تو کم سے کم گناہ سے محفوظ ہو، اور اگر احسان بھی کر رہے ہو تو اللہ کے پیارے ہو اور اللہ کے پسندیدہ ہو. تو عدل اور احسان خاص طور سے صلہ رحمی کے معاملے میں کرو. صلہ رحمی کس کو کہتے؟ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں کے حقوق واجبہ ادا کرنا یہ عدل ہے، اور ان رشتہ داروں کے ساتھ اس واجب حق سے آگے بڑھ کر بہتر سلوک کرنا یہ احسان ہے. دونوں چیزیں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں بھی چاہتے ہیں جیسے ہر عمل میں چاہتے ہیں، صلہ رحمی بھی اللہ پاک چاہتے ہیں. رحیم کس کو کہتے ہیں؟ رحیم رشتے کو کہتے ہیں. اردو میں رشتہ کہتے ہیں، رشتہ داری ہے ہماری فلاں کے ساتھ، رشتہ داری ہے. یہ اب لوگ رشتہ نہیں کہتے، رحیم نہیں کہتے، صلہ رحمی کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے، رشتہ داری کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتے. ہمارے اوپر جو انگریز نے اپنی زبان مسلط کر دی ہے اور اب انگریز کی کہتے ہیں تو ہمارے پڑھے لکھے طبقے کو برا بھی لگتا ہے، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بھائی اس سے پہلے تو ہم نہیں بولتے تھے، کم سے کم ہندوستانی، عرب عربی بولتے تھے، ہندوستانی بولتے تھے. ہندوستان کے ہر علاقے والے اپنی زبان بولتے تھے. اپنی اپنی زبانیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور انگریزی علاقوں میں انگریزی بولی جاتی تھی، وہ ان کی اپنی زبان تھی. تو ہم کو اس زبان سے کوئی چڑ تو نہیں، نفرت تو نہیں، لیکن انہوں نے اس کو عالمی زبان بنانے پر محنت کی. صحابہ کرام نے عربی کو عالمی زبان بنانے پر محنت کی تھی تو وہ اس میں کامیاب ہو گئے تھے. عربی جو تھی وہ صرف حجاز کی زبان تھی.
مصر میں جو عربی آئی تو صحابہ کی وجہ سے آئی، اردن کی زبان عربی صحابہ کی وجہ سے بنی، فلسطین میں عربی صحابہ کی وجہ سے گئی، حبشہ میں عربی صحابہ کی وجہ سے گئی، سوڈان میں عربی صحابہ کی وجہ سے گئی، ملیشیا میں صحابہ کی وجہ سے گئی۔ صحابہ کرام نے جہاں گئے وہاں کی زبان پہلے اپنی بنائی اور وہاں عربی زبان سے لوگوں کو جوڑا، اور اس کے بعد وہاں کی تہذیب بھی اپنی بنا دی صحابہ کرام نے۔ تو انگریزوں نے دیکھا کہ یہ بہت صحیح طریقہ ہے علاقوں کو اپنے قبضے میں رکھنے کا کہ ان کی زبان اور ان کے کلچر کو بدل دو، تو انہوں نے صحابہ ہی سے سیکھ کر کے پورے ورلڈ میں اپنا کلچر اور اپنی زبان نافذ کر دی۔ تو خیر اب آپ اس کو انگریزوں کی نہ کہیے، اپنی کہہ لیجئے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ بولتے بولتے کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا، تو ہماری اپنی اسلامی اصطلاحات کا ہمیں پتہ نہیں کہ بھئی صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں۔ آج 100 نوجوانوں کو کھڑا کرو، کالج میں پڑھنے والے انگلش میڈیم، ان سے پوچھو صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، رحیم کس کو کہتے ہیں، تو ان کو صلہ نہیں معلوم، رحیم نہیں معلوم، صلہ کس کو کہتے ہیں، رحیم کس کو کہتے ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں ایک صاحب ہیں وہ ہمارے ریلیشن میں ہیں، کیا ہیں یہ ایسے الفاظ بولتے ہیں، وہ ہم کو تو نہیں سمجھ میں آتے کہ کیا بولتے ہیں۔ ارے بھئی یہ بولو کہ ہمارے تعلق والے ہیں اور رشتہ دار ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، یہ تو سب بولنا بھول گئے لوگ، خاندان بھی نہیں بولتے، فیملی ہی بولتے ہیں۔ تو اب وہ جو اسلام سکھاتا ہے اپنے الفاظ میں، وہ الفاظ جانتے نہیں، اس کے حقوق جانتے نہیں۔ تو پھر یہی ہوگا کہ انگریز جیسا خشک ہے ایسا اب اپنی غرض نکال لے اور کسی سے کوئی مطلب نہیں، تو ہمارے بھی فیملیز ایسی ہو گئی کہ ہم اپنی غرض نکال لو، دوسرے سے کوئی مطلب نہیں اپنے کو، بس مرا تو چلے جاؤ، اور اس کے گھر میں شادی وادی ہے بلایا تو چلے جاؤ، کارڈز پر جاؤ، دعوت نامے آئیں تو جانا، دعوت نامے ہم کو کیا ضرورت ہے جانے کی، بلائے نہیں انہوں ہم کو بلائے تو جاتے تھے، ہم کو بلائے نہیں تو کیا تعلق ہے ان سے، ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ نہیں، اسلام نے جو رحم کا حق بتایا ہے اتنا زیادہ ہے کہ اس آیت میں آپ غور کر لیجئے، عدل اور احسان سارے اعمال پورے اسلام پر حاوی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو بالخصوص نماز میں عدل و احسان اختیار کرو، بالخصوص جہاد میں عدل و احسان، تخصیص دوسرے کسی عمل کی نہیں کی، صلہ رحمی کی تخصیص اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو کتنا بڑا مقام ہوگا اللہ کے پاس۔ تو صلہ کے معنی ہے جوڑنا، صلہ کے معنی جوڑنا، اور رحم کے معنی ہے رشتہ، اردو میں ہم لوگ اس کو رشتہ کہتے ہیں۔ تو رحم کے معنی رشتہ، اور رشتہ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے جوڑنے والا، اس کے معنی بھی وہی ہے، جوڑنے والا، ایک میں دوسرے کو جوڑتا ہے، ایک کڑی دوسری کڑی میں جڑتی ہے، اس کو رشتہ کہتے ہیں، اسی کو عربی میں رحم کہتے ہیں۔ رحم کے معنی رشتہ، اور وہ رشتہ کیسے ہوتا ہے؟ مفسرین محدثین نے وضاحت فرمائی، ایک رشتہ ہوتا ہے نسب سے، خون سے، ہم جس سے پیدا ہوئے ہیں اس میں جو خون جہاں جہاں ہمارا دوڑ رہا ہے، ہمارے باپ کا خون جہاں جہاں دوڑ رہا ہے، وہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، جس میں وہ ہمارے رشتہ دار ہیں۔ اور دوسرا ذریعہ ہے رشتے کا، رحم کا، وہ نکاح، ہم نے جس سے نکاح کیا ہے اس کا خون جس میں دوڑ رہا ہے وہ سب ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ہمارے سب رشتے کے اندر داخل ہیں۔ تیسرا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے رضاعت، دودھ پینے کی مدت کے اندر اگر کسی نے اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیا ہے تو اس عورت کا خون جہاں جہاں دوڑ رہا ہے وہ سب اس کے رشتہ دار ہیں، وہ اس کے رشتہ دار ہیں۔ تو ان 3 طریقوں سے رشتہ داری بنتی ہے، اور ان سب کے حقوق یکساں ہیں، ان سب کے حقوق۔ اب الاقدم فالاقدم، جو جتنا نزدیک ہوگا اتنا زیادہ، اس کے بعد والے کا ذرا کم، اس کے بعد والے کا ذرا کم، یہ تو سب میں چلے گا، لیکن تینوں قسم کے رشتوں میں رشتہ داری کے حقوق ادا کرنا واجب اور لازم ہے۔ اس زمانے میں لوگ سسرال کے رشتوں کو ذرا گھٹیا نظر سے دیکھتے ہیں، نہیں، اسلام نے ایسا نہیں کیا ہے۔ اسلام کے یہ 3 ذریعے ہیں، ان 3 ذریعوں سے رشتے بنتے ہیں۔ جس سے تم پیدا ہوئے ہو اس کا خون جہاں جہاں دوڑ رہا ہے وہ تمہارے رشتہ دار، جس سے تم نے شادی کی ہے وہ تمہاری عورت یا عورت کا شوہر، اس کا خون جہاں جہاں دوڑ رہا ہے وہ اس کے رشتہ دار، اور جس کا دودھ مدت رضاعت کے زمانے میں پیا گیا ہے
اس کا خون جہاں جہاں دوڑ رہا ہے وہ اس کے رشتہ دار ہیں. ان رشتہ داروں کے حقوق وہ علماء سے معلوم کیجیے. ان حقوق کو ادا کرنے کا نام اسلام میں صلہ رحمی ہے. اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں اسلام میں. یہ صلہ رحمی کو اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھا دیا, وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. تو اب 3 باتیں ہو گئیں بھلائی کی. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو عدل کا کہ ہر کام کا حق ادا کرو, اور احسان کا کہ ہر کام کا حق ادا کر کے اس پر مزید اس کو بہتر بناؤ, کامل بنانے کی فکر کرو, یا دوسرے لفظوں میں سنت کے مطابق بنا لو اس کو. اور تیسرے, خاص طور سے صلہ رحمی کے مسئلے میں کوتاہی مت کرو, اس میں عدل بھی کرو, آگے بڑھ کے احسان بھی کرو. اور یہ 3 صفتیں نا, ان کے بالکل مقابلے میں, عدل کے مقابلے میں فحشا, اور احسان کے مقابلے میں منکر, اور ایتاء ذی القربى یعنی صلہ رحمی کے مقابلے میں بغی, ظلم, زیادتی. یہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے آگے 3 برائیاں بیان کر. تو یہ خیر کی جڑیں ہیں اور وہ شر کی جڑیں ہیں, 3 چیزیں. فحشا کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کو شریعت اسلامی نے بری قرار دیا ہے, وہ ہے عدل کے مقابلے میں, یعنی اس کا چھوڑنا واجب ہے, لازم ہے, اور اس کا کرنا حرام ہے, ناجائز قطعی ہے. اور اس کے بعد احسان ہے. احسان کے مقابلے میں منکر ہے. منکر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو شرافت انسانی بری سمجھتی ہے, اور کہتی بھائی یہ تو بات نہیں ہونی چاہیے. جیسے قتل کرنا ہر کوئی اس کو برا سمجھتا ہے, چوری کرنا ہر شریف انسان برا سمجھتا ہے, پڑوسی پر ظلم کرنا ہر کسی انسان اس کو برا سمجھتا ہے. تو اس لیے وہ منکرات ہیں. تو الفحشاء عدل کے مقابلے میں, المنکرات یہ جو ہیں احسان کے مقابلے میں, اور اس کے بعد البغی ظلم یہ صلہ رحمی کے مقابلے میں, ایتاء ذی القربى کے مقابلے میں. تو اب اللہ نے کیا فرمایا, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. یہ 3 کام کرو. وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, اور اللہ تعالیٰ روکتا ہے تم کو فحشا سے, منکر سے اور ظلم سے. ان سے بچ جاؤ, ان سے باز آ جاؤ. یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تم کو خصوصی تاکید کر رہا ہے کہ میں نے یہ جو باتیں بتائی ہیں ان دین کی بنیادوں کو سمجھو, اس پر قائم ہو جاؤ تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور اس سے تم کو فائدہ ہو اور آخرت میں کامیابی ہو. تو یہ وہ جامع ترین آیت قرآن کریم کی ہے کہ جس کو اگر کوئی سمجھ کر اپنی دینداری کو ان 6 بنیادوں پر قائم کر لے تو حقیقی معنوں میں دیندار ہو جائے گا, ورنہ سب اپنے اپنے دھوکے چلتے رہیں گے. اگر حقیقی معنوں میں دیندار بنتے ہیں ان بنیادوں پر اپنے کو قائم کیجئے, ساری حسنات ان 3 بنیادوں پر قائم کیجئے, اور سارے سیئات کو ان 3 بنیادوں میں تلاش کیجئے. اور اس طرح آدمی اپنے آپ کو تربیت کر لے اور محنت کر لے تو اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو اس نے قبول کر لیا اور اللہ کی چاہت کے مطابق بندہ بن گیا. یہ ایسی عظیم الشان آیت ہے کہ حضرت اقسم بن صیفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں سنا کہ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ فرمایا ہے ایک نبوت کا, تو میں نے ایک آدمی کو بھیجا, ایک وفد بھیجا کہ جاؤ ذرا ان سے پوچھ کے تو آؤ وہ کیا کون ہیں, کیا ہیں, کدھر ہیں, حسب نسب سب معلوم کر کے آؤ. تو وہ قوم کے سردار تھے, تو انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا. وہ لوگ آئے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سوال کیے, من انت وما انت, بس 2 سوال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں, بس یہ سوال کیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ انا محمد ابن عبداللہ, میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں, یہ میری ذات کا تعارف ہے. اور ما انت, دوسرا سوال کہ آپ کون ہیں, تو میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام لے کر کے آیا ہوں. بس مختصر سا جواب دیا کوئی. حالانکہ عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب ان کا نام پوچھا جاتا تو پورے قبیلے کا ایک ساتھ بولتے تھے, پورے کے پورے حزب نسب کو بیان کر دیتے تھے. لیکن اللہ کے نبی کی تواضع تھی, آپ زیادہ نہیں, بس محمد ابن عبداللہ, میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں, یہ میری ذات کا تعارف ہے.
اور میرے بارے میں آپ پوچھتے ہیں تو انا رسول اللہ و عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ نحل کی یہ آیت پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بس وہ لوگ سن کے چلے گئے۔ جب جا کر ان کے سامنے یہ بات سنائی اور یہ آیت بھی سنائی تو اس آیت کو سن کر کے انہوں نے فوراً کہا کہ یہ آدمی غلط نہیں ہو سکتا، اس آدمی کا جو کلام ہے یہ بشر کا نہیں ہو سکتا، اور اس آدمی نے جو دعوت دی ہے یہ اعلیٰ درجے کی انسانیت کی دعوت ہے، اور اس سے بھلی دعوت کوئی نہیں دے سکتا۔ تم لوگ جلدی کرو اور آگے بڑھو اور پورا قبیلہ پہنچو اور ایمان لاؤ قبل اس کے کہ تم سے پہلے دوسرے لوگ اس نعمت کو حاصل کر لیں۔ فوری طور پر سب کو لے کر گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ وہی مسلمان ہو گئے تھے یا راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے قبیلے کے لوگ آ کر مسلمان ہوئے۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں صرف خاندان کی شرما شرمی میں مسلمان ہوا تھا، ابھی اسلام اور ایمان کے بارے میں دل مطمئن نہیں تھا، اور میرے دل میں کھٹک رہتی تھی اور باقی تھی، اور میں ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ اسی حالت میں ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور بیٹھا ہوا تھا، آپ پر وحی کی ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی، اس کیفیت کو دیکھتا رہا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے پاس اللہ کا قاصد آیا تھا، اس نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کو سننے کے بعد ایمان راسخ ہو گیا اور میرے دل میں یقین ہو گیا اس مذہب سے اچھا کوئی مذہب نہیں، یہ سب سے بہترین مذہب ہے، اب کوئی شک باقی نہیں رہا میرے، اور میں پکا مسلمان اس دن بنا جب اس آیت کو سنا۔ تو ایسی عظیم الشان آیات قرآن کریم میں ہے کہ ایک ایک آیت لوگوں کے قلوب کو بدل دیتی، زندگیوں کو تبدیل کر دیتی، فکروں کی بساط الٹ دیتی، اخلاق کو پلٹ دیتی تھی۔ ایسی ایسی آیتیں قرآن میں موجود ہیں، لیکن ہماری محرومی یہ ہے کہ ہم اللہ کا قرآن نہیں جانتے اور اس کو نہیں سمجھتے، سمجھنا بھی نہیں چاہتے ہم۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی اس واعظ کو، اللہ کی اس نصیحت کو قبول کرتے ہوئے اپنے اندر تینوں بھلی صفتیں خیر کی پیدا کر لیں اور تینوں بری صفتوں سے اپنی زندگی کو خالی کرنے کی فکریں کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔